بلوچستان میں فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کے حملے، کوئٹہ، قلات، مستونگ اور سر ڈھاکہ میں مسافر بسوں کو نشانہ بنایا۔ سر ڈھاکہ کے قریب بعض مسافروں کے اغوا کی اطلاعات موصول۔ ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رند کے مطابق تمام مقامات پر سیکیورٹی فورسز نے فوری اور بھرپور رسپانس دیا۔ عوام کی جان، مال اور املاک کی حفاظت کے لیے فورسز الرٹ ہیں۔ مسافروں کی بحفاظت بازیابی کے لیے سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ محسن نقوی نے فیلڈ مارشل کی صدارت سنبھالنے کی خبروں کو مائنس کر دیا۔ سوشل میڈیا پر لکھا کہ نہ تو صدر کے استعفے کی کوئی بات ہوئی، نہ ہی کوئی ایسی سوچ موجود ہے، نہ ہی ایسی کوئی بات ہے کہ آرمی چیف صدارت کا منصب سنبھالنے کے خواہش مند ہے۔ صدر پاکستان کا فوجی قیادت کے ساتھ مضبوط اور باوقار تعلق ہے۔ آرمی چیف کی واحد توجہ پاکستان کے استحکام پر مرکوز ہے۔ صدر، وزیر اعظم اور آرمی چیف کو نشانہ بنانے والی مہم کے پیچھے کون ہے ہم جانتے ہیں، یہ بھی جانتے ہیں کہ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے اور اس کا فائدہ کسے پہنچے گا۔ اس بیانیے میں شامل افراد کو پیغام ہے کہ دشمن ایجنسیز کے ساتھ مل کر جو کرنا ہے کر لو، ہم وہ سب کریں گے جو پاکستان کو مضبوط بنانے کے لیے ضروری ہے۔ پیپلز پارٹی ہماری اتحادی ہے، ہم کیوں نظام کو درہم برہم کرنا چاہیں گے۔ نون لیگ کے سینیٹر عرفان صدیقی کی خبروں کی تردید، کہا کہ آصف علی زرداری ریاست کے سربراہ کی حیثیت سے اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ آصف علی زرداری مدبر شخص ہیں اور انہوں نے حکومت کے لیے مشکلات پیدا نہیں کی ہیں۔ کے پی میں حکومت تبدیل نہیں ہو رہی، بانی کے بچے قانون کے دائرے میں رہ کر تحریک چلائیں تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اسحاق ڈار کی روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف سے ملاقات، پاک روس وزراء خارجہ کا دو طرفہ تعلقات مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ اسحاق ڈار اور سرگئی لاروف کی آئندہ ہفتے دوبارہ ملاقات پر اتفاق۔ دونوں رہنما ایس سی او وزراء خارجہ اجلاس میں دوبارہ ملاقات کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ملاقات کوالالمپور میں آسیان ریجنل فورم کے موقع پر ہوئی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار آسٹریلوی وزیر خارجہ سے بھی ملے۔ دو طرفہ مضبوط تعلقات، تجارت اور تعلیم میں تعاون کا اعادہ۔ اسحاق ڈار کی کینیڈین وزیر خارجہ انیتا آنند سے بھی ملاقات، معاشی اور تجارتی تعلقات کی مزید بہتری پر اتفاق۔ ملک میں بجلی چوری میں بڑی بڑی کمپنیاں ملوث ہیں۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کا انکشاف، کہا کہ گزشتہ مالی سال کے دوران 276 ارب روپے کی بجلی چوری کی گئی۔ توانائی کے شعبے کو مجموعی طور پر 591 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ حکومتی کوششوں سے 191 ارب روپے کی بچت ممکن ہوئی۔ حکومت نے چوری اور نقصانات میں کمی کے لیے 100 ارب روپے کی ریلیف کا ہدف مقرر کیا ہے۔ ای کامرس برآمدات میں اضافے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں ای کامرس پلیٹ فارمز پر 3 لاکھ سے زائد پاکستانی مقامی مصنوعات فروخت کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم سے بین الاقوامی ای کامرس کمپنی علی بابا گروپ کے وفد کی ملاقات۔ وزیر اعظم کی ملک میں ای کامرس کے فروغ کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت۔ اداکارہ حمیرہ اصغر کی لاش اہل خانہ نے وصول کر لی۔ بھائی اور بہنوئی سرد خانے سے لاش وصول کرنے پہنچے۔ بھائی نوید اصغر نے کہا کہ خبر پھیلائی گئی، والدین لاش وصول نہیں کر رہے۔ باڈی پولیس کسٹڈی میں ہو تو قانونی تقاضے مکمل کرنا پڑتے ہیں۔ 3 دن سے پولیس سے رابطے میں تھے۔ 1 ماہ قبل میری پھپھو کی روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہوا۔ والدین اسی وجہ سے بھی کافی پریشان تھے۔ ایس ایس پی ساؤتھ مہروز علی کہتے ہیں ورثہ میت لاہور لے جانا چاہتے ہیں۔ ورثہ نے فوری کسی شک و شبے کا اظہار نہیں کیا۔ اکتوبر 2024 کے بعد سے خاتون کے رابطے منقطع تھے۔ حمیرہ خود فیملی سے رابطہ کرتی تھی، فیملی ان سے رابطے میں نہیں رہتی تھی۔ اداکارہ حمیرہ اصغر کی لاش ممکنہ طور پر 6 ماہ پرانی ہے، پولیس کا انکشاف۔ ڈی آئی جی ساؤتھ کے مطابق اداکارہ کا فون اور سوشل میڈیا اکتوبر 2024 سے غیر فعال تھا۔ ان کے فیس بک اور انسٹاگرام پر آخری پوسٹ ستمبر 2024 کی ہے۔ فلیٹ کی بجلی بھی طویل عرصے سے منقطع تھی۔ کال ریکارڈز کے مطابق آخری رابطہ آن لائن ٹیکسی ڈرائیور سے ہوا تھا۔ کھانے پینے کے سامان کی میعاد سے لاش کے پرانے ہونے کی تصدیق۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اصل حقائق کے لیے پوسٹ مارٹم رپورٹ کا انتظار ہے، جس میں 1 سے 2 روز لگ سکتے ہیں۔ تفتیش کے بعد موت کی اصل وجوہات سامنے آئی۔ لاہور کو موسلادھار بارش لے ڈوبی۔ 8 گھنٹے کی بارش سے کئی علاقوں میں 2-2 فٹ پانی کھڑا ہو گیا۔ عام شاہراہوں پر پانی کا راج۔
گلیاں پانی میں گم، فیروز پور روڈ دریا بن گیا، انڈر پاسز جھیل میں تبدیل، گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں پانی میں بند، ٹریفک کا نظام بھی درہم برہم، نشیبی علاقوں میں پانی گھروں میں داخل، لوگ اپنی مدد آپ کے تحت پانی نکالتے رہے۔ نشتر ٹاؤن میں سب سے زیادہ 182 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی، پانی والا تالاب میں 178، گلبرگ 139، علامہ اقبال ٹاؤن 135، امن آباد 128، لکشمی چوک 132 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ اپر مال، جیل روڈ، تاج پورہ اور گلشن راوی میں بھی 100 ملی میٹر سے زیادہ بارش، شہر کے بیشتر علاقوں میں بجلی کی فراہمی بھی معطل رہی۔ مونسون بادلوں نے جولائی کو بھگو دیا، تگڑی بارش سے کئی شہروں میں نظام زندگی درہم برہم، اسلام آباد اور راولپنڈی میں تیز بارش کے باعث نالے بھر گئے، راجن پور اور ڈی جی خان کی رودو کوہی میں طغیانی، نارووال، گجرانوالا، حافظ آباد، ننکانہ صاحب، چنیوٹ، قصور، اوکاڑا اور خوشاب میں بادل جم کر برسے، لوئر دیر، ایبٹ آباد، چترال اور مالاکنڈ میں چھڑی، حیدرآباد، جیکب آباد اور لاڑکانہ میں بارش ہوئی، بولان، بارکھان، خزدار، موسیٰ خیل اور سبی میں بھی بارش کے باعث جل تھل ایک ہو گیا، مری اور گردنما میں گرج چمک کے ساتھ طوفانی بارش، جی پی او چوک میں گاڑیاں پھنس گئیں، پانی کے تیز بہاؤ سے جی پی او چوک میں ٹف ٹائلز اکھڑ گئی، محکمہ موسمیات کی بارش کا سلسلہ 17 جولائی تک جاری رہنے کی پیشگوئی۔ لاہور میں نکاسی آب مکمل، بیشتر سڑکیں کھل گئیں، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز واسطہ اہلکاروں کی کارکردگی سے خوش، کہا موسلا دھار بارش میں گھنٹوں کھڑا ہو کر کام کرنے والے اہلکاروں کو شاباش دیتی ہوں، بارش میں واسطہ انتظامیہ اور متعلقہ اداروں کی ٹیمز مسلسل سرگرم عمل رہی ہیں۔ پاکستان جانے پر بیٹوں کی ممکنہ گرفتاری کے بیانات پر جمائمہ گولڈ سمتھ برہم، ایکس پر اپنے پیغام میں بانی پی ٹی آئی کی سابقہ اہلیہ نے کہا، حکومتی وزراء کہتے ہیں بیٹوں نے والد سے ملنے کی کوشش کی تو جیل میں ڈال دیا جائے گا، ایسا کسی جمہوریت یا فعال ریاست میں نہیں ہوتا، یہ سیاست نہیں ذاتی انتقام ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے بیٹوں کے ذریعے فساد کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی، وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کہتی ہیں، بانی کو چاہیے بیٹی کو بھی ساتھ لے کر آئیں، پی ٹی آئی والے اس وقت ویلے ہیں، انہیں کوئی نہ کوئی بات تو گھڑنی ہے، ستھرا پنجاب کے بعد اب سدھرا پنجاب مہم شروع کر دی ہے، پی ٹی آئی دور میں بزدار، پرویز الہی اور فرح گوگی نے گندم کا پیسہ کھایا ہے۔ یوسف رضا گیلانی کو ٹڈاپ سکینڈل سمیت 9 مقدمات میں کلین چٹ مل گئی، کسی گواہ نے یوسف رضا گیلانی کے خلاف گواہی نہیں دی، ایف آئی اے نے ٹڈاپ میگا کرپشن کے 26 مقدمات درج کیے تھے، یوسف رضا گیلانی نے صدر مملکت کی تبدیلی اور صحت سے متعلق باتوں کو افواہ قرار دے دیا، کہا کہ حکومت کا حصہ نہ بننے کا فیصلہ پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے کیا تھا، سی ای سی چاہے تو یہ فیصلہ واپس لے سکتی ہے۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کے معطل ارکان کے لیے ایک اور موقع، ایم پی ایس کے خلاف نااہلی ریفرنس میں پیش رفت، اسپیکر ملک محمد احمد خان کا معطل ارکان کو ذاتی سماعت کا موقع دینے کا فیصلہ، تمام 26 ارکان کو آج ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا، اسپیکر کے لیے 30 دنوں میں فیصلہ کرنا لازم۔ ملکی زیر مبادلہ کے ذخائر بڑھ گئے، 1 ارب 77 کروڑ ڈالرز اضافے سے 20 ارب ڈالرز کی سطح پر پہنچ گئے، 4 جولائی تک اسٹیٹ بینک کے ذخائر 14 ارب 50 کروڑ ڈالرز تھے۔ مودی سرکار کی آپریشن سندور میں ناکامی چھپانے کی ایک اور کوشش، رافیل طیاروں کی تباہی پر بھارتی جھوٹ ایک بار پھر بے نقاب، بی جے پی آئی ٹی سیل نے دعویٰ کیا کہ آپریشن سندور میں کوئی رافیل طیارہ نہیں گرا، مگر حقائق اس کے برعکس نکلے، فرانسیسی کمپنی ڈسالٹ ایویشن نے مودی حکومت کے دعوے کو مسترد کر دیا، واضح کیا کہ سی ای او اور چیئرمین نے رافیل طیاروں کے حوالے سے کوئی بیان نہیں دیا، کچھ ذرائع نے دعویٰ کیا کہ رافیل تکنیکی خرابی کی وجہ سے گرا تھا۔ سانحہ الیاری میں بڑے بڑے آفیسرز گرفت میں آ گئے، تحقیقاتی اداروں کا سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے کانفرنس روم میں چھاپا، ڈائریکٹر جلیل صدیقی، آصف رضوی سمیت 12 سے زائد گرفتار، تمام افراد نامعلوم مقام پر منتقل، مخدوش رہائشی عمارتوں کے بعد خستہ حال تجارتی تعمیرات سامنے آ گئیں، کراچی جنوبی میں خطرناک عمارتوں کی تعداد 59 ہو گئی،
ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے 20 ناقابل رہائش اور کاروباری عمارتیں خالی کروا لیں. کہا کہ آئندہ 24 گھنٹوں میں کراچی جنوبی میں مزید 8 سے 10 عمارتیں خالی کروائی جائیں گی. سندھ حکومت نے دیگر اضلاع سے بھی مخدوش عمارتوں کی تفصیل مانگ لی ہے. والد کی تدفین کے لیے آیا نوجوان ڈاکوؤں کے ہاتھوں قتل. کراچی اور انگی ٹاؤن میں ڈکیتی مزاحمت پر نوجوان جاں بھاگ. مقتول والد کے انتقال پر سعودی عرب سے پاکستان واپس آیا تھا. ملزمان نے موبائل چھیننے کے دوران مزاحمت پر فائرنگ کر دی. نوجوان سینے میں گولی لگنے سے دم توڑ گیا. کراچی میں رواں سال ڈکیتی مزاحمت پر جاں بھاگ افراد کی تعداد 50 ہو چکی ہے.